انور علی کاروباری شخصیت تھے۔ انڈسٹریل ایریا میں ان کی بسکٹ بنانے کی فیکٹری تھی۔ ان کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ شہر میں رہتے ہوئے ان کو کئی برس بیت گئے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنے گاؤں اور گاؤں والوں کو نہیں بھولے تھے۔ ہر 2 ماہ بعد وہ گاؤں کا ایک پھیرا ضرور لگاتے تھے، گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرتے، اور کئی ایک کو اپنی فیکٹری میں کام بھی دے رکھا تھا۔ میٹرک فیل اور کئی ان پڑھ ان کی فیکٹری میں ملازم تھے۔ فیکٹری اور کوٹھی کے ملازم اور چوکیدار بھی ان کے گاؤں کے ہی تھے۔ وہ ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ تمام ملازم ان سے خوش تھے اور دل لگا کر کام کرتے تھے۔ ارشاد عرف شادہ ان کے گاؤں کا مسلی تھا۔ بہت ہی تیز ترار تھا۔ اسے کتے پالنے اور آپس میں ان کی لڑائی کرانے کا بہت شوق تھا۔ کتوں کی خریداری اور لین دین ہی اس کا پیشہ تھا۔ وہ باپ دادا والا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے 2 کزن انور علی کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے شادی کو بھی شہر آ کر فیکٹری میں کام کرنے کا کہا، مگر وہ نہ مانا، کیونکہ اس طرح اس کا شوق ادھورا رہ جانا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے شوق سے تنگ تھے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا ان کتوں کی وجہ سے انسانوں میں بھی ہو جاتا تھا۔ شادی کو بھی 1-2 بار مار پڑ چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اس نکمے شوق سے باز نہ آتا تھا۔ پھر بھی اس کے ٹھاٹ باٹ نرالے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں، بھونسلے کی شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کر وہ جب گھر سے باہر نکلتا تو وہ مسلی نہیں بلکہ کوئی بدمعاش لگتا تھا۔ شاہ سفیر کے سالانہ میلے میں وہ اپنا کتا لے کر گیا تھا۔ اس کا مقابلہ وہاں کے راجو کے کتے سے تھا۔ کتوں کی اس لڑائی میں انسان بھی آپس میں لڑ پڑے تو اس شوق میں راجو نے شادے کے کتے کو گولی مار ڈالا اور شادہ اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھا۔ اس کے بعد شادے نے اس شوق سے توبہ کر لی۔ اس کی ساری شان اور اکڑ خاک میں مل گئی۔ زمین کی مٹی زمین پر آن گری۔ بیساکھی اس کی زندگی کی ساتھی بن گئی اور وہ گھر کا ہو کر رہ گیا۔ اب وہ گھر والوں کے لیے ایک بوجھ بن گیا، کیونکہ اب وہ کوئی کام بھی تو نہ کر سکتا تھا۔ شادے نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ انور علی کو کہیں کہ وہ اسے فیکٹری میں ملازم رکھ لیں۔ اس کے باپ نے حامی تو بھر لی کہ وہ انور علی سے بات کرے گا، آگے ان کی مرضی، وہ مانے یا نہ مانے۔ ایک معذور شخص کو وہ کیسے ملازم رکھ سکتے تھے؟ مگر انور علی کی رحم دلی اور انسان دوستی کہ وہ شادے کو اپنے ہمراہی شہر لے گئے اور انہوں نے شادے کو اپنی کوٹھی کا چوکیدار بنا دیا۔ رہائش، کھانا پینا اور تنخواہ بھی، شادے کے تو مزے آ گئے۔ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دینے لگا۔ ان دنوں انور علی کا بیٹا عدیل 5 سال کا تھا۔ اس نے شادے کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے ایسا انسان نہ دیکھا تھا جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں، ایک ٹانگ کا مالک ہو، بیساکھی کے سہارے ٹک ٹک کرتے ہوئے چلتا ہو۔ شادہ اب چلتا تو اس کی چال عجیب سی لگتی تھی۔ وہ سچ مچ کا کیدو لگتا تھا، وہ کیدو جو ہیر رانجھا کی زندگی میں زہر گھولتا رہتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو عدیل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مگر وہ پھر بھی شادے سے دور ہی رہتا تھا۔ شادہ اسے پیار سے بلاتا تو وہ اس سے دور بھاگ جاتا۔ اس روز انور علی طبیعتی خرابی کی وجہ سے فیکٹری نہیں گئے تھے۔ خانسامہ بھی چھٹی پر تھا۔ انہیں کوئی کام تھا تو انہوں نے شادے کو بلا لیا۔ ان کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ شادہ ٹھک ٹھک کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر انور علی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے کام بتایا اور وہ واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کی بیساکھی چھوٹ کر دور جا گری اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ عین اسی وقت عدیل سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ عدیل شادے کے وجود کی زد میں آ گیا۔ اب عدیل نیچے تھا اور شادہ اس کے اوپر۔ شادے نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو عدیل سے علیحدہ کیا اور پھر عدیل کو تسلی دینے لگا، مگر عدیل نے ہاہاکار مچا دی۔ اس کے رونے کی آواز سن کے اس کے ماں باپ بھی آ گئے۔ شادے نے ان کو سیڑھیوں سے گرنے کی تفصیل بتائی اور پھر لنگڑاتا ہوا باہر نکل گیا، مگر عدیل نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ انور علی اور ان کی بیگم نے عدیل کو بہت پیار کیا، تسلی دی، مگر اب اس نے ایک ہی رٹ لگا لی کہ اس چوکیدار کو گھر سے نکال دیں۔ اسے اس لنگڑے سے خوف آتا ہے۔ عدیل تو ان کی جان تھا، اکلوتا اور لاڈلا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی بات نہ ٹالی اور انور علی نے شادے کو واپس گاؤں بھیج دیا۔ عدیل نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس دن سے اسے ہر قسم کے معذور لوگوں سے نفرت اور ایک چڑ سی ہو گئی۔ وہ ایسے لوگوں کا وجود تک برداشت نہ کر پاتا تھا۔ ان دنوں عدیل 7 برس کا تھا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی۔ انور علی بیوی کی اچانک موت پر بکھر کر رہ گئے۔ 9 سالہ طویل ازدواجی رفاقت کے دوران انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ انہیں یوں تنہا کر جائے گی۔ انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، وہ بھی انہیں بہت چاہتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب عدیل ہی ان کے لیے جینے کی امنگ رہ گیا تھا۔ اس کی خاطر انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی اور عدیل کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور اسے کسی بھی موڑ پر ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
عدیل بھی بہت ہی ہونہار اور فرما بردار تھا۔ انور علی اس سے خوش تھے، مگر انہیں اس کی معذور لوگوں سے نفرت کی عادت سخت کھٹکتی تھی۔ عدیل کو ایسے لوگوں سے نہ صرف چڑ تھی، بلکہ وہ ان کا وجود بھی اپنے پاس برداشت نہ کرتا تھا۔ انور علی نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسے لوگ تو ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ مگر عدیل پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جسمانی طور پر معذور لوگ ادھورے ہوتے ہیں اور ادھورے لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مکمل لوگوں کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں۔ انور علی کو بیٹے کے ان خیالات سے وحشت سی ہونے لگتی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ شاید شعور کی منزل پر پہنچ کر وہ ان بیہودہ سوچوں سے پیچھا چھڑا لے گا، لیکن جو وہ سن بلوغت کو پہنچا، یہ خیالات اس کے ذہن پر حاوی ہوتے گئے اور وہ ان کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ وہ گاؤں بھی نہیں جاتا تھا کہ وہاں اس کا شادی لنگڑے سے سامنا نہ ہو جائے۔ ایسے معذور لوگوں سے نفرت بھی تو شادی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ زندگی بھر شادی کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا چکا تھا۔ انور علی خدا ترس، نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ بیٹے کی اس عادت اور نادانی پر اکثر راتوں کو رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے اور اس کی فلاح اور راست پر آنے کی دعائیں مانگتے رہتے۔ عدیل پڑھائی کے معاملے میں بہت آگے تھا۔ اس نے MBA امتیازی نمبر سے پاس کیا تو انور علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی کتنی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد تعلیمی مراحل طے کر کے ان کا ہاتھ بٹائے۔ اب ان میں مزید سکت نہ رہی تھی کہ وہ کاروباری کاموں میں الجھے رہتے۔ چنانچہ اب انہوں نے عدیل کو بلا کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، عدیل بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بزنس تم ہی کو سنبھالنا ہے، بس کل سے آفس جانا شروع کر دو۔ لیکن ڈیڈی۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکتے ہوئے کہا، میں کسی قسم کا عذر نہ سنوں، بس یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ عدیل نے ہنستے ہوئے باپ کے آگے سر جھکا دیا تو انور علی کے چہرے پر سکون و طمانینت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، جیسے ان کے دماغ سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ بانو عدیل کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی ان دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ اس کی پھوپھی کا خاندان عرصے سے کراچی میں آباد تھا، اس لیے ان کی ملاقات سال 2 سال بعد ہی ہوا کرتی تھی۔ عدیل بانو کو چاہتا تھا، وہ اسے بہت پسند تھی بھی وہ لاکھوں میں ایک۔ برادری میں بھی اس کے حسن کے چرچے تھے۔ عدیل ایک سلجھے ہوئے ذہن کا لڑکا تھا، اس لیے اس نے بھی بانو کو کوئی خط یا فون وغیرہ کے ذریعے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تو ان کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے چھپے چاہت کے دیپ جلتے ہوئے سب کو دکھائی دیتے۔ انور علی نے بیٹے کی اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہی بہن کو فون کر کے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ عدیل نے انہیں اس قدر جلدی کرنے سے بہت روکا، مگر وہ نہ مانے۔ وہ واقعی اب گھر میں بہو لانے کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے عدیل کی ایک نہ سنی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج انور ولا اپنی رونقوں سمیت عروج پر تھا۔ رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ قہقہوں کا ایک طوفان تھا جو امڑ رہا تھا۔ گیٹ پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا گویا سارا شہر شادی میں شرکت کرنے آیا ہو۔ انور علی کے ہاں برسوں بعد یہ خوشی کا دن آیا تھا، اس لیے انہوں نے جی بھر کر اپنے ارمان نکالے اور بیٹے کی شادی پر بے درک دولت لٹائی۔ حجلے عروسی میں عدیل نے پہلی بار بانو کو اس روپ میں دیکھا۔ بناسی کپڑوں میں وہ ایک گٹھی کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کسی قدر مایوس ہو گیا۔ وہ خاصا آزاد خیال تھا۔ اس نے کبھی یوں سوچا بھی نہ تھا کہ بانو بھی روایتی دلہنوں کی طرح ہوگی۔ وہ بے دلی سے کھڑا رہا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے خیالات اور سوچیں لامحدود ہو گئی ہوں۔ بانو اتنی دیر سے سر جھکائے بیٹھے رہنے سے تھک سی گئی تھی۔ وہ کچھ مسانے لگی، لیکن عدیل تو اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر عدیل کو بانو پر رحم آ ہی گیا۔ وہ بانو کی طرف ہی بڑھ گیا جو اس کی منتظر تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بانو لڑکھڑاتے ہوئے باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اس لمحے اس پر بہت ترس آیا اور وہ سوچنے لگا شاید وہ بہت تھک چکی ہے، تبھی تو وہ بیچاری صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن عدیل بانو کی رفاقت سے کوئی خاص خوشی محسوس نہ کر رہا تھا۔ اگرچہ شادی سے پہلے اس کے دل میں بانو کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، لیکن اب نہ جانے وہ اسے پا کر مایوس سا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں جو آئیڈیل تھا وہ کسی طور بھی اس پر پورا نہ اترتی تھی۔ انتہائی کم گو، سیدھی سادی سی بانو۔ حالانکہ 2 سال قبل جب وہ اس سے ملا تھا تب تو وہ ایسی نہ تھی، اب نہ جانے کیوں اس میں اتنی سادگی آ گئی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ آہٹ پا کر وہ چونک اٹھا۔ بانو کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بنڈل تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ عدیل نے دیکھا کہ وہ کچھ لڑکھڑا بھی رہی تھی، بالکل ویسے ہی جب اس نے شب عروسی کے بعد اسے اگلے دن دیکھا تھا۔
پہلے تو وہ اسے اس کی تھکاوٹ سمجھتا رہا، لیکن اتنے دنوں تک تھکاوٹ کا کیا کام؟ اس نے حیرت سے سوچا اور غور سے اسے دیکھنے لگا جو اس کے نزدیک سے گزر کر الماری میں سامان رکھ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ یہ تم اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ عدیل نے انجانے سے وسوسوں میں گھر کر اس سے پوچھا۔ وہ دراصل پچھلے سال جو حادثہ ہوا تھا نا، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا اور بدستور نگاہیں نیچے کیے کسی مجرم کی مانند کھڑی رہی۔ عدیل سمجھ گیا کہ پچھلے سال اس کی پھوپھی نے بانو کے جس حادثے کا مختصر سا ذکر کیا تھا، یہ لنگڑاہٹ اسی حادثے کا نتیجہ ہوگی۔ یہ جان کر اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ جس بات سے اسے چڑ تھی، جو اسے پسند نہ تھی، جس سے وہ نفرت کرتا تھا، آج تقدیر نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا، وہ بھی زندگی بھر کے لیے۔ بانو خوفزدہ نگاہوں سے دھواں چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ وہ عدیل کی نظروں میں چھپی نفرت اور ناپسندیدگی کے جذبات صاف پڑ رہی تھی۔ دفعتاً وہ غصے سے پاؤں پٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا اور باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مجھے معذور لوگ پسند نہیں۔ پھر آپ نے کیوں مجھے اس ادھوری لڑکی سے وابستہ کر دیا؟ وہ انتہائی جارحانہ انداز میں بولا۔ انور علی بیٹے کے اس لہجے پر چونک اٹھے اور ناگواری سے بولے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون معذور ہے؟ بانو، جسے آپ نے بنا دیکھے بھالے میرے پلے باندھ دیا، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ انور علی کے ذہن میں فوراً بہن کا وہ خط گھوم گیا جس میں انہوں نے بانو کے حادثے کا ذکر کیا تھا۔ تب انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب ہے۔ اگر یہ حادثہ شادی کے بعد پیش آتا تو کیا تم تب بھی یوں شور مچاتے؟ ہاں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکے گا۔ آپ جس قدر جلدی ہو سکے اسے اپنے گھر واپس بھیج دیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اتنی گستاخی، اتنی بے نیازی! انور علی نے کبھی بیٹے کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں ایک دن ان سے اس طرح پیش آئے گا۔ ادھر جب بانو نے یہ سنا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش عدیل تم جان سکتے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں نے تو تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میں بچپن ہی سے اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ سنتی چلی آئی ہوں۔ میرے من مندر کے دیوتا تم ہو اور میں تمہاری پوجا کرتی ہوں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھ میں اتنی خامی تو نہیں کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرنے لگو؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور میں اتنی کمزور بھی نہیں ہوں کہ تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنوں۔ اور پھر بانو نے ایک عزم سے ایک فیصلہ کیا، واپس والدین کی دہلیز پر لوٹ جانے کا۔ سبھی نے اسے روکا سوائے عدیل کے۔ انور علی اسے سمجھا کے تھک گئے، اسے واسطے دیے کہ وہ عدیل کو سیدھا کر دیں گے، وہ نہ جائے۔ اس گھر میں خوشیاں آئی ہیں، تم چلی گئی تو خزاں رت ڈیرے ڈال دے گی۔ لیکن بانو نہ مانی۔ اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ عدیل کو ملے بغیر چلی گئی تو عدیل نے بھی سکھا سانس لیا۔ اسے کوئی دکھ اور پچھتاوا نہ ہوا۔ جب جیون ساتھی اپنے مطلب کا نہ ہو تو ایک خالی پن کا احساس زندگی کو دیمک کی طرح چاٹنے لگتا ہے، اور یہی خالی پن زندگی کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا، ہر وقت بے قرار کیے رکھتا ہے۔ عدیل کو اور کوئی دکھ نہ تھا، اس نے خود ہی یہ دکھ پال لیا تھا۔ اب گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی خاموش سا رہنے لگا تھا۔ باپ سے اس کا اب کم ہی سامنا ہوتا تھا۔ رات گئے گھر لوٹتا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا، اور پھر اگلے دن صبح سویرے آفس نکل جاتا۔ انور علی اس سے ناراض تھے کہ اس نے بانو کی قدر نہیں کی۔ وہ اپنی بہن کے آگے بھی شرمندہ تھے۔ انہوں نے عدیل کو بہت سمجھایا کہ وہ بانو پر ظلم نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی انسان کو اس دنیا میں بھی اس کے ظلم کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ مگر عدیل پر تو ان کی کسی بات کا اثر ہی نہ تھا۔ انہوں نے عدیل کو یہ وارننگ دی تھی کہ وہ بانو کو کبھی طلاق نہیں دے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اسے تمام ناطے توڑ لیں گے۔ عدیل نے بانو کو طلاق نہیں دی تھی، مگر اس نے اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزارنی تھی۔ اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ اب وہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں تھا، ایسا آئیڈیل جس میں کوئی نقص نہ ہو اور وہ لاکھوں میں ایک ہو۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے لیڈی سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ انٹرویو والے دن 12 لڑکیاں آئی تھیں، ان میں سے صرف ایک کو ہی منتخب کرنا تھا، جو اس نے کر لی۔ ناجیہ لاکھوں میں ایک تھی، ہر عیب سے پاک، مکمل اور خوبصورت بھی۔ ناجیہ کو بھی اپنی خوبصورتی پر مان تھا، اپنے حسن پر، اپنی نگاہوں کے سحر پہ۔ عدیل کو بھی وہ بھا گئی تھی، معصوم سی صورت، کلیوپاترا کی مانند حسین و جمیل۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا، وہ ہو بہو اس کا آئیڈیل تھی۔ عدیل نے اسی دن اسے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا۔
اس نے اگلے دن سے دفتر آنا شروع کر دیا۔ بس یہیں سے ان کی جان پہچان کا سفر شروع ہوا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو عدیل کسی عورت میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور دفتری اوقات کے بعد بھی اکثر ایک ساتھ رہنے لگے۔ انور علی بیٹے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ اب وہ روزانہ صبح ناشتہ ان کے ساتھ ہی کر کے جاتا اور ان سے باتیں بھی کرتا، لیکن جلد ہی انہیں بیٹے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کے متحرک کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو کر رہ گئے۔ انہیں اپنی معصوم بھانجی بانو یاد آ گئی، جو بیچاری 4 دن بھی خوشی سے ان کے گھر نہ گزار سکی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یہ سوچ کر وہ اور بھی پریشان ہو جاتے۔ نازیہ جتنا وقت عدیل کے ساتھ رہتی، وہ اپنے آپ کو بہت ہی خوش و خرم اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا اور وہ دفتر اور فیکٹری کی ساری کلفتیں بھول جاتا۔ اور جب وہ چلی جاتی تو پھر سے اس کا دل خالی سا ہو جاتا۔ وقت کاٹے نہ کٹتا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر اسی کیفیت کا نام محبت ہے تو پھر واقعی اسے نازیہ سے محبت ہو گئی ہے۔ نازیہ کے ساتھ رہنے میں عدیل کو خوشگوار احساس ہوتا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے شادی کی بات کرنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ اسے بانو پاؤں کی زنجیر محسوس ہونے لگی، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے طلاق دینا اس کے اختیار میں نہیں۔ بوڑھے باپ کو وہ اس عمر میں کسی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا نازیہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے اس کا ساتھ دے گی؟ وہ جتنا سوچتا اس کا ذہن تفکرات میں گھر جاتا۔ اسے نازیہ پر یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت محبت کے جذبات کو زیادہ عرصہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن نازیہ نے اس سے کہا، عدیل تم مجھے یہ کیا سزا دے رہے ہو؟ ہر روز ملنا، پھر بچھڑنا، پھر ملنا، آخر یہ کب تک ہوگا؟ میں تمہارے قرب کی اس قدر متلاشی ہوں کہ اب تم سے جدائی گوارا نہیں ہوتی۔ تم سے جدا ہو کر میں اپنے آپ کو نامکمل سمجھنے لگتی ہوں۔ نازیہ کی طرف سے اظہار محبت میں اس کے لیے بڑی طمانینت چھپی ہوئی تھی۔ یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں شادی کی آرزو کا اظہار تھا۔ عدیل نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، نازیہ میں بھی تمہارے بغیر ایک ایک پل سولی پر لٹک کر جی رہا ہوں۔ میں تمہیں بہت جلد اپنا جیون ساتھی بنا لوں گا، پھر ہم ہوں گے اور خوشیوں کی برسات ہوگی۔ نازیہ مطمئن ہو گئی اور آنے والے خوشگوار دنوں کا انتظار کرنے لگی جو اس کے دامن میں خوشیاں لے کر آ رہے تھے۔ عدیل کا دفتر فیکٹری کے نزدیک ہی تھا۔ وہ روزانہ ہی فیکٹری کا ایک چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کی فیکٹری کے سامنے مشروب بنانے کی ایک فیکٹری تھی۔ اس کے مالکوں کا کسی قبضہ اور بھتہ گروپ کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا تھا اور ان کو دھمکیاں بھی ملتی رہتی تھیں۔ ایک روز وہاں فیکٹری کے گیٹ پر کوئی جھگڑا ہو گیا کہ نوبت فائرنگ تک آ گئی۔ اس وقت عدیل عین اپنی فیکٹری کے گیٹ پر پہنچا تھا۔ فائرنگ زور پکڑ گئی تھی جس کی وجہ سے کئی راہگیر زخمی ہو گئے تھے۔ اس فائرنگ کی زد میں عدیل آ گیا۔ بارود کے ذرے اس کے چہرے پر بھی لگے، مگر ایک ذرہ اس کی آنکھ کو شدید زخمی کر گیا۔ عدیل کو اسپتال لے جانا پڑا۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کر کے گھر روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ کل کسی آنکھوں کے ڈاکٹر سے معائنہ کراؤ۔ تمام رات عدیل نے تکلیف میں گزاری۔ اس کی آنکھ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اگلے صبح آنکھوں کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرایا تو اس نے معائنہ کے بعد بتایا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور اب اس آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی ہے جو اب کسی صورت میں بحال نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس نے دور تک آنکھ کو متاثر کیا ہے۔ عدیل کو اس آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تاریکی کا سمندر بن گئی۔ اس نے بہت بھاگ دوڑ کی، مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر ہر ایک نے مایوسی کا ہی اظہار کیا۔ عدیل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، کسی گہری کھائی میں گر گیا ہو۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ اسے یہ پچھتاوا چین نہ لینے دے رہا تھا کہ دوسروں کا ادھورا اور معذور کہنے والا آج خود معذور ہو گیا تھا۔ انور علی بیٹے کی اس بے بسی پر کٹ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس روگ کو سینے سے لگا لیا اور زندگی سے ناتا توڑ گئے۔ عدیل بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اب نازیہ ہی اس کا سہارا تھی۔ گاؤں والوں کو تو وہ کب کا بھول چکا تھا۔ اس کے غریب رشتہ دار بھی انور علی کی موت کے بعد ہر طرف سے مایوس ہو گئے کیونکہ عدیل کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہ رہا تھا۔ عدیل نے بھی ان کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ کسی بھی رشتہ دار اور غریب کی مدد نہ کرتا تھا۔ اسے گاؤں کے چھوٹے لوگوں سے بھی نفرت تھی۔ دولت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ صرف نازیہ کا ہی دم بھرتا تھا۔ مگر اب جبکہ عدیل ایک آنکھ کا مالک بن گیا تھا تو وہ نازیہ جو اس کا دم بھرتی تھی ایک دم بدل گئی۔ اس دکھ نے عدیل کو کہیں کا نہ رہنے دیا۔
اس کے دل میں مایوسی اور محرومی کی آگ بھڑکنے لگی۔ اسے نازیہ سے یہ امید نہ تھی۔ اس کی چاہت کا دم بڑھنے والی اب کبھی کبھار دفتر آتی اور رسمی سی باتیں کر کے واپس پلٹ جاتی۔ اگر وہ بیتے دنوں کا ذکر کرنا چاہتا تو وہ خوبصورتی سے پہلو بچا لیتی۔ اور پھر نازیہ نے اس کی ملازمت چھوڑ دی اور ایک بزنس مین سے شادی کر لی۔ یوں عدیل بالکل ہی اکیلا رہ گیا۔ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نازیہ کی بے وفائی نے اسے ایک اور گہرا زخم لگایا تو وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کا اب تو کوئی بھی ہمدرد اور غمگسار اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ اب پچھتاوے ہی اس کے ساتھی تھے جنہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اندھیرے اس کا مقدر بن گئے، دن سونے اور راتیں بے کیف ہو گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اب تک سرابوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے۔ معذور لوگوں سے نفرت اسے مہنگی پڑ گئی تھی۔ معذوری کا روگ اسے کسی پل چین نہ لینے دے رہا تھا۔ دکھ اور درد کے اس عالم میں اس نے ایک فیصلہ کیا تو اس رات اسے چین کی نیند آئی تھی۔ اگلے روز وہ جہاز پر سوار ہو کر کراچی جا رہا تھا اپنی بانو کے پاس کفارہ ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے۔ اس نے آنکھوں پر کالے رنگ کے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی تاکہ کسی کو اس کے ادھورے پن کا احساس نہ ہو۔ پھوپھی کا ایڈریس اس کے پاس تھا۔ وہ اس سے پہلے صرف ایک بار ان کے گھر آیا تھا، اس لیے وہ آسانی سے ان کے ایڈریس پر پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی پھوپھی اور بانو ایک کچی آبادی میں منتقل ہو گئی ہیں کیونکہ وہ اس گھر کا کرایہ نہ دے سکتی تھی۔ عدیل یہ سب کچھ جان کر پریشان ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور ان دونوں کو تلاش کر کے ہی دم لیا۔ وہ کچی آبادی سہراب کوٹ کے علاقے میں تھی۔ زندگی کی کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ پھوپھی نے اسے برسوں بعد دیکھا تھا مگر وہ پھر بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ برسوں بعد وہ عدیل کو اچانک سامنے پا کر ششدر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور رونے لگیں۔ جب دل کا غبار کم ہوا تو وہ بولی، مجھے یقین تھا ایک دن تم ضرور لوٹ آؤ گے، مگر بانو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے عدیل بڑا آدمی ہے، میں غریب اور نامکمل اس کے کس کام کی ہوں، وہ اب میری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کہاں ہے بانو؟ عدیل بےتابی سے بولا، میں اسے لینے آیا ہوں پھوپھی، اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ میں بھٹک گیا تھا مگر اب منزل کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ وہ بستی کے اسکول میں ہوگی، پھوپھی بولی۔ کہاں ہے اسکول اور وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ عدیل بےتابی سے بولا، وہ پڑھاتی ہے وہاں، بستی کے مشرقی سمت جاؤ، اسکول ادھر ہی ہے۔ پھوپھی نے اسے اسکول کا راستہ سمجھایا تو وہ اس طرف روانہ ہو گیا۔ بستی سے باہر ایک میدان تھا، ایک طرف گھنے درخت تھے، ایک کمرہ تھا۔ سردیوں کے دن تھے، بچے دھوپ میں پھٹے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے۔ سارے بچے معذور تھے، وہ کسی نہ کسی بیماری اور معذوری میں مبتلا تھے۔ ان کی استاد صرف بانو تھی، جو ان کو پڑھاتی تھی، ان کے حوصلے بڑھاتی تھی۔ گوٹ کا ایک کونسلر بانو کی مدد کرتا تھا اور وہ اس کی امید کے سہارے ان بچوں کا مستقبل سنوارنے میں کوشاں تھی اور اپنی زندگی بھی گزار رہی تھی۔ بستی کے غریب اور مفلس لوگ بانو کی اس کام سے متاثر تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ اپنا غم اور دکھ بھلا کر انسانیت کی خدمت کر رہی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کتنے دکھ اور طوفان پنہاں ہیں۔ وہ عدیل کو ایک لمحے کو بھی نہ بھلا پائی تھی۔ وہ اس کی امانت تھی اور وہ امانت کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ عدیل نے اسے ادھوری ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس لیے وہ ادھورے بچوں کو جینا سکھا رہی تھی۔ یہی تو اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کے ارادے بڑے نیک اور عظیم تھے، مگر وسائل کی کمی اس کے ارادوں کی تکمیل نہ ہونے دے پا رہی تھی۔ عرصے بعد اس نے عدیل کو سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آپ اور یہاں؟ بانو حیرت سے بولی۔ ہاں میں عدیل، اور یہاں۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، عدیل بولا۔ بانو کی آنکھوں میں غم کی پرچھائیاں امڑ آئیں اور وہ بمشکل آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، میں آپ کی ہمسفر ہی کب ہوں؟ نہیں بانو، ایسے مت کہو، تمہیں کھو کر میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، میرا سارا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ بانو خاموش کھڑی فرش کو گھورتی رہی۔ عدیل اسے دیکھ کر دکھ سے بولا، کیا سوچ رہی ہو، میرے ساتھ نہیں چلو گی کیا؟ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں تو ایک ادھوری عورت ہوں، آپ کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ میں تمہارا دکھ سمجھ رہا ہوں بانو، وہ شرمسارے سے بولا، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نا میں آپ کے قابل نہیں ہوں عدیل صاحب، میں ایک ادھوری اور معذور لڑکی ہرگز آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بانو نے قدرے تلخی سے کہا، میں کون سا مکمل انسان ہوں، میں بھی تو ادھورا ہی ہوں، ایک آنکھ کا مالک ہوں۔ یہ کہہ کر عدیل نے چشمہ اتار دیا۔ بانو نے اس کی طرف دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ قدرت نے مجھے غرور کرنے اور تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا دی ہے۔ میں اتنی دور تم سے معافی مانگنے آیا ہوں،
کیونکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اور پھوپھی دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں تمام زیادتیوں کو ازالہ کرنا چاہتا ہوں، عدیل نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں عدیل، اوپر والا بڑا بے نیاز ہے۔ تم نے ظلم کیا اور اس کی سزا دنیا میں ہی پالی۔ میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بانو نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ عدیل بے تاب سا ہو کر بولا۔ میں ان معذور بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنا جیون ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ میرے بغیر اور میں ان کے بغیر ادھوری ہوں۔ مجھے یہ اپنی اولاد لگتے ہیں۔ یہ مجھے اپنی ماں سمجھتے ہیں اور ماں اپنے بچوں کو کیسے جدا کر سکتی ہے؟ بانو نے دل کا فیصلہ سنا دیا۔ عدیل نے بہت ہی کوشش کی اسے ساتھ لے جانے کی، مگر بانو ان معصوموں اور معذوروں کو چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ عدیل غصے سے بل کھاتا ہوا لوٹ آیا۔ اس نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ وہ بانو کو راضی کریں اور پھر دونوں میرے ساتھ چلیں، مگر اس کی پھوپھی بھی نہ مانی اور عدیل مایوس اور ناکام ہو کر اپنے شہر اپنے گھر لوٹ آیا۔ مگر اب عدیل کو کسی بھی پل چین نہ تھا۔ ساری دنیا ہی بانو کے بغیر ادھوری لگتی تھی۔ وہ بانو کی عظمت اور بڑائی کا قائل ہو گیا تھا کہ وہ کتنی سچی ہے، کتنی مخلص اور عظیم ہے۔ اسے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا لگا۔ اس نے اپنے اعمال کا تجزیہ کیا کہ اس نے نہ جانے کتنے معذوروں کا دل دکھایا ہے۔ نفرت کی ہی ان چھوٹے، غریب اور ادھورے لوگوں سے۔ اپنی بے اعتدالیوں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو آئیڈیل کی تلاش سے فرصت ہی نہ تھی۔ اب جب کہ سنگ حلاوت نے اس کے خوابوں کے شیش محل کو چکنا چور کر دیا تھا تو وہ ان کے ملبے میں دب کر سسکنے لگا۔ اب اس زندگی سے فرار ممکن نہ رہا تھا۔ وہ جو کچھ بننا چاہتا تھا ویسا اسے قدرت نے بننے نہ دیا تھا۔ اب اسے سچائی کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا تھا۔ وہ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے ہی گرد جال بنتے بنتے کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ روشنیوں کی دنیا سے نکل کر اندھیروں کا حصہ بن گیا تھا۔ خوابوں اور خواہشوں کے تعاقب میں اتنا دور نکل گیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ بانو کا انوکھا روپ دیکھ کر وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ تو سرابوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو بانو گزار رہی ہے۔ وہ کتنی خوش ہے ان ادھورے اور معذور بچوں کے ساتھ۔ وہ عورت ہو کر بازی لے گئی اور میں مرد ہو کر ہار گیا۔ لیکن نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں اپنے کردار اور عمل سے ثابت کروں گا کہ میں بھی بانو سے کم نہیں ہوں۔ میں بانو سے قدم ملا کر چلوں گا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی وہ نہیں جو وہ گزارتا رہا ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو اوروں کے کام آئے۔ کسی کے کام آنا، اس کے دکھ بانٹنا ہی زندگی ہے۔ یہی ہمارے رب کا حکم ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ چند ہفتے گزر گئے تھے۔ عدیل ایک بار پھر بانو کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بانو پھر حیرانی میں ڈوب گئی کہ اب عدیل کیوں آیا ہے۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں ساری زندگی اس کے نام کے سہارے گزار لوں گی، مگر اپنے مشن کو ادھورا نہ چھوڑوں گی۔ اس نے دل میں سوچا اور مصمم ارادہ کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ عدیل، آپ پھر آ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، عدیل بولا، کیونکہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اپنے تمام اثاثے فروخت کر ڈالے ہیں۔ یہ لو بریف کیس، اس میں لاکھوں روپے ہیں جو ہم ان ادھورے لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ میں بھی اس راہ میں تمہارا ہم سفر بن گیا ہوں۔ سچ؟ اس نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا۔ ہاں سچ، عدیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بانو لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور عدیل کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کے آنسو بہہ نکلے جو خوشی کے تھے۔